قدیم زمانے کا ذکر ہے۔ کسی ملک میں ایک بہت امیر شخص رہتا تھا۔ اس کے بارے میں لوگوں میں طرح طرح کی باتیں مشہور تھیں۔ کوئی کہتا کہ اسے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے، کوئی کہتا کہ کسی فقیر نے اسے لوہا سونا بنانا سکھا دیا ہے، اور کسی کو یہ وہم تھا کہ اس کی کسی جن سے دوستی ہے اور وہی جن اسے یہ دولت دے گیا ہے۔ غرض جتنے منہ اتنی باتیں، مگر ہمیں کیا کہ یہ دولت کہاں سے آئی۔ ہاں، ایک بات ضرور تھی، وہ شخص اتنا موٹا تھا کہ چلنا پھرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ وہ سارا دن ایک ہی جگہ بیٹھا رہتا۔ اگر اٹھنا ہوتا تو 2 نوکر اسے سہارا دے کر اٹھاتے۔ اس کی زندگی 2 کاموں تک محدود تھی، سونا اور کھانا۔ اس آدمی کا ایک ہی بیٹا تھا جسے وہ پیار سے شہزادہ کہہ کر پکارتا تھا، اور پورے شہر میں وہ اسی نام سے مشہور تھا۔ جب شہزادہ جوان ہوا تو بڑے بڑے گھرانوں سے رشتے آنے لگے۔ باپ بھی چاہتا تھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی اپنی زندگی میں کر دے، مگر شہزادہ شادی کے نام سے ہی گھبرا جاتا۔ اسے تو بس شکار کھیلنے کے سوا کوئی اور کام ہی نہ آتا تھا۔ ایک دن وہ سفر کا لباس پہنے اپنے باپ کے پاس آیا اور بولا، آبا جان، میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ میں ایک باغ میں ٹہل رہا تھا۔ اس باغ میں سینکڑوں قسم کے پھلوں کے درخت تھے، مگر ایک نارنجی کے درخت پر صرف 3 نارنگیاں لگی تھیں۔ ہر شاخ پر مختلف پرندے بیٹھے پہرا دے رہے تھے اور کسی انسان کو پاس نہیں آنے دیتے تھے، لیکن میں کسی نہ کسی طرح ایک نارنگی توڑ ہی لیتا ہوں۔ جب اسے چھیلتا ہوں تو اس میں سے چاند جیسی حسین لڑکی نکلتی ہے۔ میں نے اس سے نام پوچھا تو وہ بولی، میرا نام نارن شہزادی ہے۔ اب آپ اجازت دیں کہ میں اس نارن شہزادی کی تلاش میں نکلوں، کیونکہ اب اس کے سوا میں کسی اور سے شادی نہیں کروں گا۔ باپ یہ سن کر اتنا ہنسا کہ اس کے قہقہوں سے پورا مکان گونج اٹھا۔ شہزادہ باپ کے جواب کا منتظر کھڑا تھا، مگر جب باپ کی ہنسی نہ رکھی تو وہ چپکے سے گھر سے نکلا، استبل گیا، گھوڑے پر سوار ہوا اور نارن شہزادی کی تلاش میں نکل پڑا۔ جب کچھ دیر بعد امیر آدمی کی ہنسی رکی تو اس نے نوکروں کو حکم دیا کہ شہزادے کو تلاش کر کے لاؤ، مجھے لگتا ہے میرا بیٹا پاگل ہو گیا ہے۔ نوکر صبح سے شام تک تلاش کرتے رہے، مگر شہزادہ کہیں نہ ملا۔ ادھر شہزادہ کبھی جنگل میں رات گزارتا، کبھی کسی آبادی میں جگہ مل جاتی۔ کئی دن بعد وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا جہاں دن میں دھوپ بہت سخت ہوتی تھی، سفر کرنا مشکل تھا۔ ایک دن اسے جنگل کے قریب ایک بوسیدہ مکان نظر آیا اور گھوڑا بھی وہیں جا کر رک گیا۔ شہزادہ اترا تو اندر سے ایک بوڑھا آدمی نکلا۔ دونوں نے سلام دعا کی۔ شہزادے نے اجازت چاہی کہ وہ تھوڑی دیر آرام کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھے نے خوشی سے اندر آنے دیا، ٹوٹی چارپائی پر بٹھایا اور جو کھانا تھا سامنے رکھ دیا۔ شہزادہ بھوک سے نڈھال تھا، خوب کھایا، بوڑھے کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بوڑھے نے پوچھا، بیٹا کہاں سے آئے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ شہزادہ بولا، میرا قصہ سن کر آپ ہنس پڑیں گے، مگر سنیے۔ میں نے خواب میں ایک باغ دیکھا۔ اس باغ میں نارنجی کا درخت تھا، 3 ہی نارنگیاں تھیں۔ میں نے ایک توڑی، چھیلی تو اس میں سے شہزادی نکلی۔ اب میں اسی کی تلاش میں ہوں۔ بوڑھا بولا، خدا تمہارا کام پورا کرے، مگر بیٹا وہ جگہ یہاں سے بہت دور ہے۔ ایک دیوار کے اندر ایک محل ہے، اس میں ایک چڑیل رہتی ہے اور کسی کو اندر نہیں جانے دیتی۔ اس محل کے اندر ہی نارنجی کا درخت ہے۔ تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے چند باتیں سمجھ لو۔ اس کے بعد بوڑھے نے تیل کی بوتل، روٹی، پنکھا، رسی نکالنے کی ہدایت، پرندوں کے لیے گیہوں، سب تفصیل سے سمجھایا۔ شہزادے نے شکریہ ادا کیا اور روانہ ہو گیا۔ کچھ دن بعد وہ محل تک پہنچا۔ ایک دروازہ کھلا تھا، مگر اندر سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ دیوار کے ساتھ چلتا ہوا ایک اور لوہے کے دروازے تک گیا۔ دروازے کی چول میں تیل ڈالا تو خود بخود کھل گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی ایک خوفناک کتا اس پر لپکا، مگر شہزادے نے فوراً روٹی نکال کر اس کے آگے ڈال دی۔ وہ آگے بڑھا تو ایک حبشی عورت بڑے بڑے روٹے پکا رہی تھی، پسینہ بہہ رہا تھا۔ شہزادے نے اسے پنکھا دے دیا، پھر کنویں کی رسی دھوپ میں ڈال دی۔ پھر باغ پہنچا، پرلے پرندے اس پر جھپٹنے لگے، مگر اس نے گیہوں پھینک دیے۔ وہ 3 نارنگیاں توڑ کر بھاگا۔ محل کی چیزیں، رسی، حبشن، کتا، دروازہ، سب اس کی مدد کرتے ہوئے بولے کہ یہ نیکی کا بدلہ بدی سے نہیں دیں گے۔ شہزادہ نکل آیا اور جنگل کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، مگر پانی نہ ملا۔ پیاس سے بے حال ہو کر بیٹھ گیا۔ اسے نارنگیوں کا خیال آیا اور بوڑھے کی نصیحت بھول کر ایک نارنگی چھیل لی۔ پہلی نارنگی سے ایک خوبصورت چنڈول، پری نما مخلوق نکلی اور بولی، مجھے پانی دو، مگر پانی کہاں تھا؟ پھر اس نے دوسری نارنگی بھی چھیل دی۔
اس میں سے بھی چنڈول نکلی اور پانی مانگنے لگی۔ دونوں اڑ کر جنگل کی طرف چلی گئیں۔ شہزادہ بے ہوش رہا۔ صبح ہوئی، شبنم گری، تھوڑی سی جان آئی۔ گھاس پر شبنم کی بوندیں موتیوں کی طرح چمک رہی تھیں۔ اس نے گھوڑے پر سوار ہو کر آگے سفر شروع کیا اور کچھ دیر بعد ایک دریا کے کنارے پہنچا جہاں پانی آئینے کی طرح چمک رہا تھا اور چھوٹی مچھلیاں تیر رہی تھیں۔ شہزادہ گھوڑے سے اترا اور چلو میں پانی لے کر پہلے خوب پانی پیا، اللہ کا شکر ادا کیا، پھر گھوڑے کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور تھیلے میں سے تیسری نارنگی نکالی۔ جب اس نے تیسری نارنگی چھیلی تو اس کے اندر سے بھی ایک خوبصورت چنڈول نکل آیا۔ شہزادے نے جب چنڈول دیکھا تو اسے سخت افسوس ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ اس بار نارنگی سے شہزادی نکلے گی۔ چنڈول پاس بیٹھ گیا اور بولا، مجھے بہت پیاس لگی ہے، اگر پانی ہو تو مجھے پلاؤ۔ شہزادے نے چلو میں پانی بھر کر اسے پلایا۔ وہی چنڈول دیکھتے ہی دیکھتے ایک حسین شہزادی میں تبدیل ہو گیا۔ اس کے سنہری بال تھے اور اس کا وجود موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ یہی وہ شہزادی تھی جسے شہزادے نے خواب میں دیکھا تھا۔ شہزادہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا اور شہزادی بھی ہر چیز کو تعجب سے دیکھ رہی تھی، کیونکہ یہ ملک اور اس کی ہر چیز اس کے لیے نئی تھی۔ شہزادے نے پوچھا، شہزادی تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی نے جواب دیا، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ میں صرف 5 برس کی تھی جب ایک پری نے مجھے نارنگی میں قید کر دیا تھا۔ آج 12 برس بعد دنیا دوبارہ دیکھ رہی ہوں۔ شہزادے نے پوچھا، پری نے تمہیں کیوں قید کیا؟ شہزادی بولی، وہ پری مجھے میری ماں سے مانگتی تھی، مگر میری ماں نے دینے سے انکار کر دیا۔ اسی دن سے وہ پری ہماری دشمن بن گئی۔ ایک دن میں باغ میں کھیل رہی تھی کہ اچانک پری آئی، مجھے جانور بنا کر نارنگی میں بند کر دیا اور جادو کے زور سے مجھے سلا دیا۔ شہزادے نے پوچھا، اب کیا ارادہ ہے؟ شہزادی نے کہا، اب کیا ارادہ ہونا، آپ جہاں لے جائیں، میں آپ کی لونڈی بن کر رہوں گی۔ شہزادہ مسکرایا اور پوچھا، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ نارنج شہزادی نے شرم سے سر جھکا لیا۔ شہزادہ اسے گھوڑے پر بٹھا کر اپنے وطن روانہ ہوا۔ کچھ دن کے سفر کے بعد وہ اپنے شہر کے قریب پہنچا۔ شہر سے کچھ فاصلے پر درختوں کا جھنڈ اور ایک تالاب تھا۔ شہزادے نے گھوڑا روکا اور نارنج شہزادی سے کہا، ہم شہر پہنچ گئے ہیں، مگر تمہارا یوں جانا مناسب نہیں۔ تم یہاں میرا انتظار کرو، میں تمہارے استقبال کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ نارنج شہزادی بولی، مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے، جلدی واپس آئیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ شہزادے نے اسے تسلی دی کہ یہ اس کا اپنا ملک ہے اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شہزادی درخت کے نیچے بیٹھ گئی اور شہزادہ شہر کی طرف چل پڑا۔ ابھی شہزادی انتظار ہی کر رہی تھی کہ جھاڑیوں میں کچھ ہلچل ہوئی۔ وہ ڈر کر درخت پر چڑھ گئی کہ کہیں کوئی بھیڑیا نہ ہو، مگر جھاڑیوں سے ایک بدصورت لڑکی نکلی جس کے کولاہے پر پانی کا گھڑا تھا۔ وہ پانی بھرنے آئی تھی۔ جب اس نے تالاب میں اپنا عکس دیکھا تو بولی، لوگ مجھے بدصورت کیوں کہتے ہیں؟ میں تو چاند سے زیادہ خوبصورت ہوں۔ یہ سن کر شہزادی ہنس پڑی۔ لڑکی نے اوپر دیکھا تو شہزادی پتیوں میں چھپی ہوئی نظر آئی۔ وہ بولی، ارے بہن، درخت پر کیوں بیٹھی ہو؟ نیچے آؤ، باتیں کرتے ہیں۔ شہزادی نیچے آ گئی۔ لڑکی نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ شہزادی بولی، میرا نام نارنج شہزادی ہے۔ لڑکی نے پوچھا، تم یہاں کیسے آئی؟ شہزادی نے بتایا، میں شہزادے کے ساتھ آئی ہوں، وہ میرے لیے شادی کی تیاری کرنے شہر گیا ہے۔ لڑکی بولی، ارے پیاری نارنج، تمہارے بال بکھرے ہوئے ہیں، لاؤ میں کنگھی کر دوں۔ شہزادی بیٹھی ہی تھی کہ اس لڑکی نے اپنے بالوں میں سے ایک سوئی نکالی اور شہزادی کے سر میں چبھوتے ہوئے کہا، چنڈول بن جا۔ فوراً ہی شہزادی ایک چنڈول بن گئی اور اڑ کر درخت پر جا بیٹھی۔ لڑکی نے گھڑا توڑ دیا اور خود وہیں بیٹھ کر شہزادے کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد شہزادہ بہترین لباس اور زیورات لے کر واپس آیا۔ ساتھ کئی غلام اور لونڈیاں تھیں، مگر وہاں خوبصورت شہزادی کی جگہ ایک موٹی کالی بدصورت لڑکی کو دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ شہزادہ بولا، تم کون ہو اور وہ شہزادی کہاں گئی؟ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، کتنا افسوس ہے، ابھی تو ہماری شادی بھی نہیں ہوئی اور آپ مجھے بھول گئے؟ میں ہی نارنج شہزادی ہوں۔ شہزادہ حیران ہوا، مگر لڑکی نے جھوٹا قصہ گھڑ لیا۔ ایک جادوگرنی آئی، اس نے جادو سے میری خوبصورتی چھین لی۔ شہزادے نے بیوقوفی میں یقین کر لیا اور اسے دلہن بنا کر شہر لے گیا۔ پورا شہر بدصورت دلہن دیکھ کر حیران تھا۔ شہزادے کا باپ سخت ناراض ہوا، مگر شہزادے نے سب قصہ سنایا تو باپ نے اسے محل میں رکھ لیا
اور شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ شادی کے دن ایک چنڈول اڑ کر باورچی خانہ کی کھڑکی میں آ بیٹھا اور اشعار پڑھنے لگا جن سے باورچی کو نیند آ گئی۔ جب کھانا جل گیا تو شہزادے کے باپ نے غصے میں اسے مارنے کا ارادہ کیا، مگر چنڈول بار بار اس کی نظروں کے سامنے اڑتا رہا۔ آخر کار شہزادہ بھی وہاں آ گیا۔ دونوں نے مل کر کھڑکی بند کی اور چنڈول کو پکڑ لیا۔ جب اسے زمین پر مارنے لگے تو دیکھا اس کے سر میں سوئی لگی ہے۔ سوئی نکالی تو وہی اصل نارنج شہزادی سامنے آ کھڑی ہوئی۔ شہزادہ اور اس کا باپ خوشی سے نہال ہو گئے۔ شہزادی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ باپ نے بدصورت لڑکی کو سزا دینے کا حکم دیا، مگر شہزادی نے کہا، آج خوشی کا دن ہے، اسے معاف کر دیں، سزا تو خدا دے گا۔ یوں اسے معاف کر دیا گیا اور شہزادے کی شادی نارنج شہزادی سے دھوم دھام سے کر دی گئی۔ پیارے دوستو، امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔